یہاں پہ سیٹ فیل کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی شاعر کے پاس تو شاعری ضرور ہوتی ہے. تو پلیز اس موقع شعر ہے میر تقی میر کا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چٹکا تھا, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چٹکا تھا, پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. نائس, سبحان اللہ. کیا پیغام؟ اور مجھے لگ رہا ہے اگر یہی حالات رہے, ان کی سنگ دلی رہی, تو پاکستان خانہ جنگی کیے جانے پر کھڑا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے مزید سیٹ کر دیا تاریخ بتا کے اور حقیقت سے آپ نے آگاہی کر کے. بہرحال آپ نے الیکشن کی بات کی, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ امید کرتے ہیں اور آپ کسی لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن میں اگر وہ برسر اقتدار آ گیا تو بلوچ قوم کی تھوڑی سی جو آواز ہے اس کو سنا جائے گا؟ ووٹ کی کوئی آپ ڈالیں یا نہیں ڈالیں, امید ہے بدلاؤ آئے گا؟ نہیں, کچھ نہیں آئے گا, بلکہ برے دن آئیں گے, اور سخت دنوں کے لیے لوگوں کو تیار ہونا ہے. شاید ایسے بھی دن آئیں کہ یہاں کھانے کو روٹی نہ ملے, کیونکہ جمہوریت نے بھی ہمیں زخم دیے ہیں, نام نہاد سوکاٹ. ابھی تو یہ ہے کہ لوگ وہ پرچی کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میرے اتنے سیٹوں, نون لیگ کہہ رہی ہے اتنے سیٹوں, بلوچستان میں بھی پرچیاں ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ طے ہو چکے کس نے MP بننا ہے, کس نے MNA بننا ہے. جی ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کی قیادت میں یہاں پر ہمارے بلوچستان سے خواتین, بزرگ, بچے یہاں پر آئے تھے احتجاج کے لیے. جانتے ہیں کہ 2 مہینے گزارنے کے بعد یہاں سے وہ موو کر رہے ہیں بلوچستان کی طرف واپس. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ صاحب, ادب سے بھی ان کا تعلق ہے اور یہاں پر موجود ہیں. اور اس دن یہاں پر پولیس والے بھی آئے تھے اور ان کو بھی ہم نے دیکھا. تو ہمارے ملک کے استاد کو جس طرح دھکے دیے گئے, جس طرح ٹریٹ کیا گیا, اسلام آباد میں میزبانی کی گئی, اس پر ہم بات کرتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا دیکھا اس دن آپ نے, اور آج جانے کا دن ہے تو آپ کی کیا فیلنگس ہے؟ مطلب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کوئی استاد کی تو کوئی قدر بھی نہیں ہے, اور جس طرح وہ ٹریٹ کر رہے تھے پولیس والے, وہ ہمیں مطلب یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ جو ہے مطلب ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آپ کی حیثیت بھی غلام کی ہے. باہر لگائے تھے کہ آپ اندر بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن معاشروں میں اگر استاد کی عزت ہے تو معاشرے آگے نہیں بڑھتے. دوسری بات, ہم ایک امید کے ساتھ آئے تھے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی بلوچ جو ہے وہ جو جمہوری رویے ہیں یہ راستے اختیار نہیں کرتے. ہم نے وہ راستے اختیار کیے. ہم نے جو ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھا, ہم تمام اداروں کی طرف دیکھا کہ کل وہ یہ نہیں کہیں کہ جی پھر بلوچ جو ہے اپنی الگ راہ لیتے ہیں یا پھر مزاحمت کی طرف جاتے ہیں. جب ظاہر ہے وہ مایوس ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں 2 مہینے بڑی بات ہے, اور اس سخت سردی میں اور جن حالات میں آپ نے دیکھا کہ پریس کلب کا جو رویہ, حالانکہ شرمناک ہے, میں خود بھی صحافت میں رہا ہوں, میں نے کبھی صحافت کی تاریخ میں اس طرح کیا وہ نہیں دیکھے. ہم ضرور خالیات جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں بہت کچھ جا رہے ہیں, ایک تاریخ کے ساتھ جا رہے ہیں. اور یہاں پر یقیناً جو عوام کا وہ ہمیں رہا, کیونکہ چند لوگ تھے لیکن ہم سمجھتے لاکھوں میں تھے. افرا صاحب کھٹک جیسے لوگ, فرت اللہ بابر جیسے لوگ, نصری نظر جیسے لوگ, یہ ہمارے لیے سمجھتے اثاثے ہیں. اور یہ ایک پیغام ہے تمام پاکستان کے ان عوام کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ جی بلوچ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں, بلوچ جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں, بلوچ جو ہے پتہ نہیں تخریب کار ہیں. ان کے ذہنوں کو اس طرح بنایا گیا, نصاب ان کو اس طرح پڑھایا گیا, تاریخ مسخ کرائی گئی. اب تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وائر لگے ہوئے ہیں, اس طرح کا ماحول ہے کہ جیسے آپ کے سیفٹی کے لیے کیا گیا. سیفٹی آپ مجھے بتائیں کہ جو خواتین ہیں تو ان کی کیا مطلب, یہاں پر گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں, یہ کیپٹل ہے, یہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی ان کی مرضی کے بغیر. اور ایسے حالات ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. اور بلوچستان میں آپ آئیں, بلوچستان میں بلوچوں کا اتنا وسیع دل ہے کہ انہوں نے کبھی فرق نہیں کیا ہے. آج بھی وہاں سیٹلر بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, وہاں پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ رہتے ہیں. بلوچ ان کی میزبانی کرتے ہیں. اور اگر ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جیسے پختونخوا پشتونوں کا ہے, ہمارا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی انٹر ہوتا ہے, اگر وہ میرا بھائی کا بھی خونی ہے, اگر وہ میرے گھر میں آتا ہے میں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہوں, میں اس کے لیے لڑوں گا, لیکن اس کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی روایات ہے, اور نام نہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, نہ جمہوریت ہے. الیکشن کی بات کریں, جب ہزاروں خاندان غائب ہیں تو کیسا الیکشن, کیسی جمہوریت؟ وہ شامل ہی نہیں ہے, وہ اس چیز کو انہوں نے نتی کیا ہی نہیں ہے, صرف زبان بندی ہے. اور یہاں صحافی بھی چند ہے جنہیں میں زیادہ شرمناک رہا, سوائے ستور اور مطیع الرحمان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا, اور بھی بہت ایسے صحافی ہیں جو یہاں آئے اور انہوں نے جو رویہ تھا مین اسٹریم میڈیا کو کنڈم کیا. ابھی آپ دیکھیں اگر یہاں سے بلوچستان سے کوئی وزیر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو یہاں جگہ نہیں ملے گی مین اسٹریم میڈیا کی. لیکن جب یہاں وہ جو بھی طبقے کے ہوں, مظلوم طبقے کے ہوں, یہ رویہ تمام کوئٹہ پریس کلب میں بھی یہی رویہ ہے. وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کی رپورٹنگ کے لیے بھی نہیں آئیں گے, فیسیں لیں گے, نہیں آئیں گے. لیکن کوئی وزیر اعلیٰ آئے گا تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی.
تو یہاں کا جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے, سیاسی جماعتیں بھی ڈمی ہیں. آپ دیکھیں کوئی گہما گہمی نہیں ہے, میں طے آپ اتنی سیٹیں ملیں گی آپ کو اتنی, تو عوام کی رائے دہی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. آپ جیسے کہ آپ نے بات کی, ایک تو ماشاءاللہ میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں تو ڈاکٹر منظور صاحب, آپ پروفیسر بھی ہیں, تو آپ نے کیا پڑھایا ہے اسٹوڈنٹ کو, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی, کیونکہ ہم یہاں پر ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ بلوچ عوام جو ہے وہ تحمل سے کوئی بات نہیں کرتی, ان کا مزاج سخت ہے. آپ نے کیا دیکھا ایز اے پروفیسر؟ میں کہتا ہوں کہ اس خطے میں سب سے زیادہ تعامل بردبار بلوچ ہیں, سب سے زیادہ سیکولر ہیں. مطلب جب فسادات ہوئے 47 میں ہندوؤں سکھوں کے خلاف خون ریزیاں ہوئی, لیکن بلوچستان میں کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی. آج بھی وہاں ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, کرسچن رہتے ہیں, منارٹیز رہتی ہیں, سیٹلرز رہتے ہیں, لیکن کسی کو بھی شکایت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں کا نصاب وہ بناتے ہیں, اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں جیسے جنگلی لوگ ہیں, پتہ نہیں پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں, ان کا آرٹ سے تعلق ہے نہ لٹریچر سے. میں بنیادی طور پر لٹریچر پڑھاتا ہوں, شاعری, فکشن, افسانہ, ناول, بنیادی طور پر میرا تعلق لٹریچر. اس موقع کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا, جی ہاں, کیونکہ آپ خود جب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو آپ نے باقاعدہ یہاں پہ سیٹ فیل کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی شاعر کے پاس تو شاعری ضرور ہوتی ہے. تو پلیز اس موقع کے وہ بس ایک ہی شعر ہے میر تقی میر کا کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چٹکا تھا, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چٹکا تھا, پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. سبحان اللہ. کیا پیغام کرتے ہیں بلوچ عوام کو, کیونکہ بلوچ عوام اوور آل پورے پاکستان میں استاد کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے, وہ قدر نہیں ہے جو آل اوور ورلڈ میں یا یورپ میں استاد کی عزت کی جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ ویکنس ہیں, لیکن باوجود اس کے کہ ظاہر ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. تو آپ کیا پیغام کرتے ہیں؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ اسی حالت میں رہیں گے تو یہاں پر یہی آپ کی زندگی کوئی جو عام لوگ ہیں وہ کچلتے جائیں گے. ان سب کو قومی شعور کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, جنرل کتابیں ان حساب سے نکل آئیں اور دنیا کو پڑھیں. نہیں پڑھیں گے تو ان کی نام بھی جو ہے داستانوں میں نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اگلے ایک دہائی میں شاید دنیا کی رنگت ہی بدل جائے, اور جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اب کام نہیں دے گا, فرسودہ ہو چکا ہے. ابھی وہی سروائیو کرے گا جس کے پاس تخلیق ہوگی, جو ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا, یا جس کے پاس آئیڈیاز ہوں گے. اور اس کے لیے فلسفہ پڑھنا اور جنرل کتابیں, اور یہاں پر المیہ یہ ہے کہ کتاب لوگ پڑھتے نہیں, کتاب کلچر کا فقدان ہے, اور کتاب کلچر کے بغیر کوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت دور ہو گئے. جی ہاں, اس سے تو سطحی بنا دیا لوگوں کو اور زیادہ. حالانکہ ٹیکنالوجی جنہوں نے بنائی ہے وہ آج بھی اخبار پڑھتے ہیں, وہاں آج بھی اخبار چلتے ہیں, وہاں کتابوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی کہ اسرائیل کی تعداد 80 لاکھ یا 90 لاکھ ہوگی, مطلب 0.00, اور مسلمانوں کی 22% تعداد. ایک سروے کے مطابق جو اسرائیلی ہیں وہ سالانہ ایوریج 76 کتابیں پڑھتے ہیں, اور مسلمان جو 22% ہے دنیا کا وہ صرف 6 منٹ سالانہ پڑھتے ہیں. تو پھر رول کون کرے گا؟ رول وہی کرے گا جس کے پاس کتاب ہو. آپ نے الیکشن کی بات کی, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ امید کرتے ہیں اور آپ کسی لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ الیکشن میں اگر وہ برسر اقتدار آ گیا تو بلوچ قوم کی تھوڑی سی جو آواز ہے اس کو سنا جائے گا؟ نہیں, کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت نے بھی ہمیں زخم دیے ہیں, نام نیاد سوکاٹ. ابھی تو یہ ہے کہ لوگ وہ پرچی کے ذریعے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ میرے اتنے سیٹوں, نون لیگ کہہ رہی ہے اتنے سیٹوں. بلوچستان میں بھی پرچیاں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ طے ہو چکے, کس نے MP بننا ہے, کس نے MNA بننا ہے. ووٹ کی کوئی آپ ڈالیں یا نہیں ڈالیں, امید ہے بدلاؤ آئے گا؟ نہیں, کچھ نہیں آئے گا, بلکہ برے دن آئیں گے, اور سخت دنوں کے لیے لوگوں کو تیار ہونا ہے. شاید ایسے بھی دن آئے کہ کھانے کو روٹی نہ ملے, اور مجھے لگ رہا ہے اگر یہی حالات رہے, ان کی سنگدلی رہی, تو پاکستان خانہ جنگی کیے جانے پر کھڑا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے مزید سیٹ کر دیا تاریخ بتا کے اور حقیقت سے آپ نے آگاہی کر کے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ جس مقصد سے, آپ کی قوم جس مقصد سے آئی تھی, ہماری دعائیں ہیں کہ ان کی مرادیں پوری ہوں. کیونکہ میں نے یہاں پر بزرگ بھی دیکھے, میں نے بوڑھی مائیں بھی دیکھی ہیں, میری دادی عمر کی ماں کو بھی میں نے یہاں پہ دیکھا جن کی 80 سال سے اب عمر تھی. بہرحال ہماری دعائیں ہیں, ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے. سیول اسلام آباد کی عوام سلامت رہیں, اور یہی آپ لوگوں کے کہ اگر آپ لوگ ابھی بھی نہیں اٹھے تو پھر بہت مشکل ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ.